ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر بزرگان محترم معزز سامعین حضرات میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولا کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آج ہم سب کو اپنے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں آداب زبان کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو جاری ہے۔ سابقہ خطبات میں
اس موضوع کو مکمل کیا گیا کہ زبان کے آداب میں اہم ترین ادب یہ ہے کہ زبان کو بے ادبی، توہین اور گستاخی والے کلمات سے بچایا جائے، جھوٹ سے بچایا جائے، غیبت سے بچایا جائے، گالی گلوچ سے بچایا جائے، اور لایانی، فضول، بیہودہ، بے مقصد گفتگو سے بچایا جائے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی۔ آج سے ہم اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بالترتیب جس طرح زبان کا ان برائیوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اس کا مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ بندہ اس زبان کے ساتھ اچھے کلمات ادا کرے۔ اچھے کلمات میں اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، درود و سلام ہے، اور سچ بولنا ہے، اور نیکی کی دعوت دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ سارے اچھے کلمات میں یہ چیزیں شامل ہیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے۔ تو گویا حدیث رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اس زبان کو بندہ خیر کے کلمات اور بھلائی کے کلمات میں استعمال کرے، اچھے لفظوں اور اچھے کلمات میں بندہ اس زبان کو استعمال کرے۔ اگر وہ اچھے کلمات نہیں بول سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ خاموش ہے۔ بلکہ حکماء کا بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذہب۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی ہے، اگر کلام، گفتگو، بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا پھر بھی سونا ہے۔ ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذہب۔ اگر وہ بات کرنا وہ چاندی کا درجہ رکھتی ہے تو اس کے مقابلے میں خاموش رہنا یہ پھر بھی سونا ہے۔ کیوں کہ بندہ بات کرتے کرتے زبان پھسل جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ کی پاک بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یا تو بندہ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں کھولے، درود و سلام میں کھولے، تلاوت قرآن مجید میں کھولے، حق بات کرنے میں کھولے، سچائی والی بات کرنے میں کھولے، نیکی کی دعوت کرنے میں کھولے، یا جائز گفتگو جو ضروری سمجھتا ہے وہ کرے۔ اس کے علاوہ لایانی، بے مقصد گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ خام خواہ اپنے کھاتے کو بے مقصد گفتگو سے بھرنے والی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آج سے ہم جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سب سے پہلے جس ٹاپک کو لے رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا۔ اب جب ہم ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں، ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کی یاد تین طرح کی ہے۔ اللہ کی یاد کتنی طرح کی ہے؟ تین قسمیں ہیں، تین اقسام ہیں اللہ کے ذکر کی۔ ایک ذکر باللسان، اور دوسری قسم ذکر بالجنان، اس کا دوسرا نام ذکر بالقلب بھی ہے، اور تیسری قسم ذکر بالارکان۔ پہلی قسم زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، زبان کے ذریعے اس کی پاکی کو بیان کرنا، اس کی تسبیح کو بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریفیں بیان کرنا، اس کی مختلف شانوں کو، عظمتوں کو، کمالات کو بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ ذکر باللسان کہلاتا ہے۔ کہ آپ زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، آپ زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ زبان سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی اللہ کی تعریف، اس کی ثنا اور اس کی حمد پر مشتمل جو کلمات ہیں، جو لفظ ہیں، وہ ادا کرنا، یہ ذکر باللسان کہلاتا ہے۔ یہ ذکر باللسان۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ذکر بالقلب، جس کو ذکر بالجنان بھی کہتے ہیں اور ذکر بالقلب بھی کہتے ہیں۔ یہ دل کا ذکر ہے کہ بندہ دل میں اپنے مولا کو یاد کرے، بندہ دل میں اپنے مولا کو یاد کرے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے۔ زبان کے ذکر کی اہمیت بھی، اس کی برکات بھی بندے کو ذکر بالقلب
کے ذریعے ملتی ہے۔ اگر قلب ذکر سے خالی ہے، قلب یاد خدا سے خالی ہے، تو پھر ذکر باللسان بھی بندے کو وہ برکات نہیں دیتا۔ اگر قلب ذکر سے معمور ہے اور بھرپور ہے تو پھر زبان والا ذکر بھی انسان کے لیے بامقصد ہو جاتا ہے، اس کے حال میں تبدیلی لاتا ہے۔ پھر قال حال کو بدلتا ہے، قال حال کو بدلتا ہے۔ پھر زبان کا ذکر انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ذکر بالارکان، اور اس کو ذکر بالجوارح بھی کہتی ہے۔ یہ ذکر بالارکان یہ ہے جب ذکر بالقلب درجہ کمال پا لیتا ہے تو پھر ذکر بالجوارح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ پھر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا کا پورا وجود رب کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بندے کا انگ انگ رونگٹا رونگٹا بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر بالارکان کہلاتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں پکا کر لیتے ہیں، پختہ کر لیتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، جو اس شعر کے اور اس جملے کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافل۔ وہ ایک لمحہ بھی، ایک دم بھی، ایک لحظہ بھی، ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی وہ یاد خدا سے غفلت میں نہیں گزارتے، اپنے آپ کو ہر وقت مولا کی یاد میں محو رکھتے ہیں، مگن رکھتے ہیں، مستغرق رکھتے ہیں۔ تو یہ تین ابتدا، یہ تینوں قسموں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ آج ہم بطور خاص بات کریں گے ذکر باللسان کی، کہ زبان کے ساتھ ذکر کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے ذکر کی اہمیت بتائی کہ لوگوں کائنات میں بڑے بڑے ذکر ہیں، لیکن یاد رکھو والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ جو بندہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے پھر وہ اپنے دل و دماغ میں کسی اور کو سمانے نہیں دیتا۔ دل و دماغ میں یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں یہ تب سماتی ہیں اور بندہ یاد خدا سے غافل تب ہوتا ہے جب اس حقیقت کو ذہن سے نکال دیتا ہے۔ جو بندہ اس حقیقت کو دل و دماغ میں پکا کر لیتا ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، جس طرح اس کی شان ہے کہ وہ خود اللہ اکبر، اللہ کی ذات اکبر ہے، ہر شے سے بڑی ہے، اس طرح والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بھی ہر ذکر سے بڑا، اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑی ہے۔ اس لیے جب انسان یہ سوچتا ہے وہ پھر کسی اور کی یاد کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت وہ رب کی یاد کو دیتا۔ وہ کہتا ہے میں کسی کا ذکر کیوں کروں جب سب سے بڑا ذکر رب کا ہے، اور سب سے زیادہ فائدے، برکات، رحمتیں اللہ کے ذکر میں ہیں۔ عزت، رفت، بلندی، عظمت، انسانی نہیں چیزوں کا بھوکا، وہ عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، رفت چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، لیکن اب وہ خرابی یہ ہو چکی ہے بھوکا انسانی ان چیزوں کا ہے، عزت کا ہے، رفت کا ہے، عظمت کا ہے، بلندی کا ہے، لیکن اس کو ڈھونڈ کس میں رہا ہے؟ مال و دولت میں اور دنیا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ بندے مجھے یاد تو کر، میرے ذکر کو اپنا تو صحیح، میری اپنی زبان کو میرے ذکر سے لبریز تو کر، اپنی زبان کو میرے ذکر سے لبریز تو کر، پھر دیکھ تجھے عزتیں بھی عطا کرتا ہوں، عظمتیں بھی عطا کرتا ہوں، بلندیاں بھی عطا کرتا ہوں، کیونکہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، ہم نے چائے ہے اور اس کا ٹیسٹ لینا ہے، ذائقہ لینا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہم دیکھ کے لے لیں گے اس کا ٹیسٹ یا کان ساتھ لگا کے؟ نہیں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ٹیسٹ لینا ہے، اس کا ذائقہ لینا ہے تو ہمیں چکھنا پڑے گا زبان کے ذریعے، زبان کو یوز کرنا پڑے گا، زبان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو گویا کسی چیز کو جو پانا ہے اس کا جو صحیح ذریعہ، جب تک صحیح ذریعے صحیح وسیلے کو نہ اپنایا جائے، صحیح ذریعے اور صحیح وسیلے کو، تو بندہ اس چیز کو نہیں پا سکتا، اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح عزت، رفت، بلندی اللہ نے فرمایا میرے ذکر میں ہے، میری یاد میں ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے وہ خسارے میں ہے۔ اس لیے